السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج حسب حال میں بہیں گے موسیقی کے 3 جھرنے۔ جانے بہارا رش کے چمن گلچا دہل سیمی بدل اے جانے مل جانے بہارا۔ Call people everybody! یعنی جنید میاں جس بچے کی نون نہیں بولتی وہ گلوکار بنے ہوئے ہیں۔ رش کے چمل یعنی چمن کہنا نہیں آتا، غنچہ کہنا نہیں آتا۔ اب غنچے کا ان کے منہ میں جو حشر ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بیٹا انہوں نے کبھی چمن کے انگور کھائے ہوں تو ان کو چمن کا پتہ ہو نا۔ ویسے آپ کو بھی چمن کا خوب پتہ ہے، صرف چمن کے انگوروں کا پتہ ہے۔ جنید میاں کچھ دکھ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کے تو اب کبھی بھی نہیں حاضر ہوئے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی دکھڑا ہی لے کے آتے ہیں۔ بیٹے شادی کے کارڈ سریلے لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ آپ بے شک پڑھے لکھے آدمی ہیں مگر ہیں بے سرے، تو آپ کے پاس دکھ لے کے ہی آیا جاتا ہے۔ بیٹا بات یہ کرنے آئے ہیں کہ ابھی موسم سرما کی شروعات ہیں تو گیس کا فقدان ہو گیا ہے، اور بیٹا انسان جتنا سریلا ہوتا ہے اسے اتنی ہی سردی زیادہ لگتی ہے۔ واہ کیا معیار ہے۔ آپ دیکھ لیں لائن میں کوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے پھٹی ہوئی پتلون پہنی ہوئی ہے وہ بھی سردی کے موسم میں، اور 2 تہمت باندھ کے آ گئے ہیں سردی کے موسم۔ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਲਈ ਫਿਰਨੇ کیسا کوڑ آدمی ہو، اور کیا سروں کے لیے چھوٹی چھوٹی رضائیاں بنوا لیں۔ یہ سروں کو نہیں سردی لگتی بیٹے۔ کبھی آپ نے بھینس کو لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کو تو اللہ نے لیدر کی جیکٹ پہنائی ہوئی ہے نا۔ تو بیٹے یہاں بھی لیدر ہے نا، بال اڑے ہیں لیدر تو نہیں اڑا۔ ویسے بھی ان سروں کے ساتھ سرداریاں ہیں۔ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੜੇਲ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। اے کوڑا اے کاکا نلائق۔ نا خان صاحب اس بچے کو کچھ نہ کہنا، یہ بڑا منحوس بچہ ہے۔ اس کی تو ایک دفعہ بیکری میں گھومتے ہوئے ویڈیو بن گئی تھی تو وہ بیکری فلاپ ہو گئی تھی۔ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ۔ اور تمہیں گینڈا کہ بیٹا میں چوہا کہہ رہے ہیں تو باقی تینوں گوگا پلوان کہیں دے رہے۔ او بیٹے او پتر تینوں لوے مولا، اللہ تیری خیر ہوئے تو انگل تے مچھاں رکھ لئیاں۔ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਐਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-4 ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਆ ਗਏ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਰਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਗਿੱਦੜ। تو پتر تسی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਮੈਦਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ कहने ਪੁੱਤਰ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਗਰੀ ਤੇ ਨੱਕ ਲੋ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਟਪ ਟਪ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ کرنا ہے؟ بیٹے تمہیں کیا پتا ہے سر سنگیت کا؟ جاؤ پوچھو جا کے ان لوگوں سے جو سر کو سمجھتے ہیں، جو سریلے لوگ ہیں۔ جنید میاں خان صاحب تو یہ کلاسیکی موسیقی کی اجڑی ہوئی فصل میں آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے۔ بس دعا کریں تیز ہوا نہ چلے پھر۔ بیٹے ہم گیس کی بات کرنے آئے ہیں، آپ ہوا بھی بند کروا رہی ہیں۔ وہ آخری خود ہی تو کہہ رہے ہیں ٹمٹماتا چراغ ہے۔ آپ ہماری زندگیوں کے چراغ گل کر رہے ہیں۔
अपना खान साहब छोड़ दें, ये कूड़ लोग हैं। नहीं कूड़ मैं हूँ, आप तरबेला डैम को टिमटमाता चिराग कह रहे हैं। जुनैद मियाँ, ये गवर्नमेंट के आगे आपकी जलती है। आप बात कीजिए, आप ये कहिए कि खुदा के वास्ते ये जो गैस की लोड शेडिंग है, कम से कम ये तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यानी मौसीकी के घरानों को गैस की लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। मुबर्रा किया जाए। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यानी इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि बेइज्जती बस 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 हम बस नहीं बर्दाश्त बस बस वापस आए वापस आए। जुनैद मियाँ बहुत होली। नहीं चले वापस बहुत चले, होली। चले मैं जाती तौर पे माजरत चाहता हूँ। आ जाए आ जाए देखिए देखिए, आ जाए वापस आ जाओ। ये मैं चाय मंगवा रहा हूँ अभी कुछ देर बाद, ये चाय के साथ शागिर्दों- बिस्किट भी। शागिर्दों की रोटी का ताना भी दे रहे हैं। आ जाए सर, क्रीम वाले बिस्किट, कोई बात नहीं। वो जो वो जो डबल होते हैं, अंदर क्रीम लगी होती है। उसके अंदर। हाँ हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, देखिए देखिए, हमें शिगिर्द खाना खिलाते। ये जो दो बिस्कुटों के अंदर जो क्रीम होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे दो बड़े फनकारों के गले में सुर होता है। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕੰਗੀ ਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो बेटा तुम क्यों कंगी का जिक्र करते हो? 2-3 दफा कंगी करते हुए तुम उसके अंदर अपना मुंह फंसा बैठे हो। तुम्हें क्या जरूरत है कंगी की बात करने की? जुनैद साहब इधर देखिए, ਦੇਖੋ आप साहिब इल्म आदमी है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो तख्लीक कार होता है, जो फनकार होता है, जी जी जी, जो अदाकार होता है, ये लोग एहसास होते हैं, इनको सर्दी ले दे जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो मौसीकी कुछ बची खुची रह गई है आपके मुल्क में, वो बची रहे, जिंदा रहे, तो खुदा के लिए गैस की लोड शेडिंग बंद करवाइए, हाँ, और दूसरा वो डबल बिस्कुट मंगवाइए जिस वादे पे आपने हमें वापस बुलाया था। उस्ताद मोहतरम, छोड़ दे गैस की जान, मौसीकी के लिए आते हैं। अबे कुछ गैस सुनाए। की जान क्यों छोड़ दे? इतनी कूड़ हुकूमत के कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को गैस देंगे। अरे जो फन की इंडस्ट्रियां हैं, हाय, उनसे आप क्यों गैस छीन रहे हैं? ਗੈਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਛੜਾਇਆ ਹੈ। अकूर आए देखिए, गैस ना होने की वजह से कीमा फ्रिज में पड़ा हुआ है। खान साहब, वो तो कल आपने खत्म कर लिया था। अब तो फ्रिज में एक चौटी कोली पड़ी है जिसमें एक लसूड़ा पड़ा हुआ है, वो भी इतना खुश्क हो चुका है कि अब किसी दिन हम उसके ऊपर निवाला लगा के उसे तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो टूटेगा नहीं। ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਲਸੂੜਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਲੈ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ। बेटे हम तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, किसी दिन तुमने छिपकली के करीब से गुजरना है और उसने उचक लेना है तुम्हें। उस्ताद जी, आप गैस की फिक्र छोड़े, मेरी तरफ आ जाए, मैं अपने विला में आपको एक कमरा दे दूंगा। मेरे विला में? ये पिछले 3 साल से वेला है, एक फंक्शन नहीं मिला। तेरी खामखा पेंट फाड़ के तो आतिफ असलम और अली जफर के साथ मिला हुआ है। और बेटे वो तो पढ़े लिखे इंग्लिश बच्चे हैं। तुम्हारे विला में मैं एक दफा आया था, अभी पहला कदम अंदर रखा था तो कदम धोना पड़ गया था। और जुनैद मियां, विला की बोरी हटा के दूसरा कदम अंदर रखा है तो मालूम हुआ है कि आगे तो बच्चे सोए हुए हैं। यानी सिंगल रूम के विला में रिहाइश रखते हैं। सिंगल रूम का विला। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ। सुनाए ना। ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਹੀਂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ, ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਹਾਲੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ। ये पुत्रे मई वाला आया कि मच्छी आई है ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਈ ਨਾ ਨਾ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। सुनाए ਲਓ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आए ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸੀ ਗਲੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਉਤੋਂ ਦੀ तो बेटा ऊपर से क्यों आई है? शरीकों की गली में कुत्ता बंधा हुआ था। ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ बेटा मैं भी आपकी गली की बात नहीं कर ਲੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਏ ਮਹੀਂਵਾਲ ਵੱਲ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ रहा तो उठ के इन्होंने नाल ही रल जाओ यार आप तो मुझे की आहा अच्छा लग गया है आप तो कुछ सुनाते नहीं अगर कोई सुना रहा है हसबे हाल इन्हों नाल आहा ही करे करो। यार देखिए उस्ताद जी इतना बड़ा नाम है आपका पता नहीं आप कहते हैं जी फिलिपाइन इंडोनेशिया में आपके डंके बजते हैं यहाँ तो आपकी डंकी नहीं बजी कभी बाबू जी इनका नाम बड़ा तो नहीं गा रहे हैं उनको तो गाने देना बेटा गाएं ना गाना गाएं आहा ये कौन सी वो उनकी उठान है इनका नाम बड़ा नहीं है वो तो बड़ा करके लिखा कंधे जरा आहा आहा किसी राग में नहीं आता बखूर राग। आप सुनाए नहीं सुनाए सुनाए ਲਓ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਉਹ ਕਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ करना सजना दा या अल्लाह मुझे किन कूड़ों में फंसा दिया है ओ मेरे मालिक अल्लाह पाक मैं तो सहाफी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था ये ऊपर से बेसुरे भी मत्थे लग गए हाय हाय इतने कूल लोग हैं इतनी सर्दी और स्मोक में सोनी को नसा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। आपका जो समाजी ताना बाना है वो कितना टूट फूट का शिकार है कि सिर्फ 28% लोग जो हैं वो अब हमसायों की तीमारदारी को जाते हैं या तीमारदारी करते हैं सिर्फ 28%। भाईजान हम अक्सर उन अवामिल पर बात करते हैं गौर करते हैं जो हमारे सोशल फैब्रिक यानी हमारा जो समाजी ताना बाना है उसको यार मैंने क्या तर्जमा किया है सोशल फैब्रिक का समाजी ताना बाना दाद वो है जो कोई और दे भाईजान हमारे यहाँ दाद वही है जो लगे हाथों अपने आप को बंदा दे ले कोई नहीं देता यार ये उकाड़े में ऐसा होता है ये लाहौर है। अब मेरी बात सुनो देखो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारी उर्दू जो है ना बड़ी मतखाजल है तो मुझे मैंने कहा बड़ी तारीफ कर रहे हैं वो कह रहा कि मैंने मतखाजल का मतलब देखा तो वो कमजोर उर्दू का अच्छा यार ये तो मुझे अच्छी भली मेरी संजीदा गुफ्तगू को किसी और तरफ ले जाते हो। क्या कह रहे थे आप जी? मैं ये कह रहा था कि हम उन अवामिल पर गौर करते रहते हैं जो हमारे जो सोशल फैब्रिक है जो समाजी ताना बाना है उसको वीक करते हैं कैसे? उसकी बुनियाद को वीक करते हैं ना हम आम तौर पे बात करते हैं हमसायों पे कि जो बातें हमारे हमसायों के ताल्लुकात को कमजोर कर रही हैं ठीक है। अच्छा मेरे नजदीक मामला इतना खराब नहीं था जितना एक पिछले दिनों कराची से शाया होने वाले एक हफ्त रोजा ने एक सर्वे के नतीजे में बताया है जी। हम ये कहते हैं ना कि ना बड़े शहरों में वाकई लोगों को पता नहीं होता कि साथ वाले घर में कौन आया है लेकिन कुछ अंदाजा तो था कि यार सूरत हाल खासी खराब है लेकिन इस हद तक खराब है इसका मुझे गुमान भी नहीं था। मतलब देखो कि उस सर्वे के मुताबिक ये 5 बड़े शहरों में पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में ये सर्वे हुआ है जी जी। अच्छा उसमें उन्होंने 3 हमसाए उन्होंने बताए गए हैं उस सर्वे में एक आपके घर के दाएं तरफ रहने वाला एक बाएं तरफ रहने वाला और एक बिल्कुल सामने रहने वाला तो 48% लोग ऐसे हैं इन 5 बड़े शहरों में जिनको अपने तीनों हमसायों का पता है कि कौन रहता है इन 3 घरों में कौन रहता है यानी बाकी 52% को पता ही नहीं। नहीं मैं बताता हूँ 18% को तीनों का ही नहीं पता कि दाएं कौन रहता है बाएं कौन रहता है और सामने कौन रहता है 34% को किसी एक का पता है या 2 का पता है 3 का नहीं पता अंदाजा करे पता ही नहीं बाकी तो बातें दूर की हैं यार अंदाजा करो कि अभी कितने साल गुजरे होंगे इस बात को
کہ ہمیں اپنے 20 گھر دور بھی پتا چلتا تھا کہ فلاں کا جو ماموں ہے وہ فلاں دن دبئی سے آ رہا ہے یا فلاں کیا مطلب ایک گھر کی باتوں کا بھی پتا ہوتا تھا. اس کے کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہوں گے معاشرے پہ, لیکن اوور آل ایک ہیلدی معاشرہ تھا یار. ایک دوسرے کے دکھ درد کی سانجھ ہوا کرتی تھی, ہر چیز کی خبر بھی رکھنا, خبر ہوتی تھی, لیکن اچھے معنوں میں خبر ہوا کرتی تھی. یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ بس پتہ نہیں لوگوں نے ادھار پھڑ لے ہمسائے جڑے انہوں نے متھے نہیں لگ رہے. میں تو ایمان سے میرے ہمسائے ہیں پار رفیق اباری صاحب, مجھے 4 دن نظر نہ آئے میں بوا کھڑکا دیتا ہوں ویئر از رفیق صاحب. ان کے بچے بتاتے ہیں کہ بھائی جی اندر ہی نہیں مگر تانوں ملنا نہیں چاہتے. اچھا میری بات سنو, کہتے ہیں یہ ان کا نیند آئی. نہیں ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ پورے محلے کی ایک ایک بات کی خبر ہوتی تھی. میں کہتا ہوں کہ اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے تھے, لیکن اوور آل بہت ہیلدی سائن ہوتا تھا. اچھا اسی سروے میں کوئی بڑا دلچسپ سروے ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ ہم اس پر بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ پورے محلے میں کوئی نہ کوئی چیز پکا کرتی تھی تو وہ کوئی 5-10 ہمسایوں کو ضرور جاتی تھی, اور وہ پھر جواب میں وہ برتن خالی نہیں بھیجتے تھے, کچھ اس میں جو گھر میں پکا ہوتا تھا وہ ڈال کے بھیجتے تھے. خالی پانڈا موڑنا بستی ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. گوگا خالی برتن نہیں سی بھیجدا کسی وال, وہ بھی تھوڑی جی بجری پا کے بھیجدا, یعنی کھڑکا دے جاؤ. اچھا اس حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے, بلکہ افسوسناک حقیقت سامنے آئی ہے. ان 5 بڑے شہروں میں صرف 11% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہمسایوں کو کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتے رہتے ہیں. صرف 11%. اندازہ کریں یار, ان 11% میں میرے ہمسائے ہیں بابر صاحب, وہ شامل نہیں ہیں. حالانکہ ایل ڈی اے میں بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہیں, ان کے گھر بڑی چیزیں بنتی ہیں, پکتی ہیں, مجال انہوں نے میری طرف کبھی بھیجا ہو. میں روزانہ ان کو مچھلی فلاں بھیجتا رہتا. وہ تمہیں فون پہ کہہ دیتے ہوں گے اپنا جنید بہت موٹا ہو گئے ہیں, میں پھر تیرے والے اس گلوں کو شیپ بھیجدا نہیں. بندہ مجھے تو ہی چیز تے بھیجو, آپ اگلا پتلا بھی ہو جائے گا. اچھا جی سنیں, آپ کا جو سماجی تانا بانا ہے وہ کتنا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہ صرف 28% لوگ جو ہیں وہ اب ہمسایوں کی تیمارداری کو جاتے ہیں یا تیمارداری کرتے ہیں. صرف 28%. بہت بری حالت ہے, اور یہ ہم یہ سوچتے ہیں نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. بری بات. یہ اللہ معاف کرے, ان چیزوں کا بھی حساب ہونا ہے. یہ نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر انداز کی جائیں. ہمسایوں کے حقوق تو یار قرآن حدیث میں مطلب برتنے کی چیزیں. اچھا برتنے کی چیزوں کے حوالے سے بھی دیکھ لو کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں وقتی طور پہ ختم ہو گئی ہے, بلا تکلف آپ ہمسایوں سے منگوا لیتے تھے. اچار تک تو لے آتے تھے, اچار. یار یہ تھیلے کا پورا گھر اس کے ہمسائے چلاتے ہیں. حجر جب اس نے مکان لیا تھا نا تھیلے نے, اسی وقت ہی ہمسایوں کو بتایا تھا میں یتیم ہوں. پورا نہیں بتایا کہ میں 86 سال سے یتیم ہوں. اور سارے ہمسایوں نے فوری طور پہ اس پہ واضح کر دیا تھا کہ بیٹا ہم تم سے زیادہ یتیم ہیں, ہم پہ نہ رہنا. اصل میں نا جی ویسے ایمان سے سیریسلی ایک دوسرے کے ساتھ پیار تقسیم کرتے رہنا یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ پیار ہوتا ہے. یہ محبت تقسیم کرتے رہنا بڑا ہی آپ کے لیے صحت مند معاشرہ مہیا کرتا ہے. اچھا جی یہ اس حوالے سے صرف 22% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہمسایوں کو استعمال کی چیزیں دیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ ہمارا یعنی فرض سمجھا جاتا تھا 100% ہی, آپ نے کوئی بھی آپ سے چیز آپ کے ہمسائے مانگتے ہیں تو آپ نے دینی ہے. اب صرف 22% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہمسایوں کو برتنے کی چیزیں یا اور یہ بھی میرا خیال ہے یہ درمیانے طبقے کے جو علاقے ہیں یا غریب علاقے وہاں کی ایوریج ہے. امیر جو محلے ہیں نا جی اوتھے تے کتے نو مارن والی سوٹی نہیں کوئی دیتا. میں تو سر اپنے گلی محلے میں چیزیں بھیجتا رہتا ہوں, کسی کو چاہیے تھوڑی, کوئی پوڑی, کوئی کرسی چاہیے, کوئی مفت میں نا نہیں تھوڑا بہت کرایہ لے لیتا ہوں. تو نے بلڈنگ مٹیریل سٹور کھولا ہوا ہے. نہیں ایویں مذاق کر رہا ہے. گوری کی علاقے میں بڑی عزت ہے اس وجہ سے کہ یہ پیارا آدمی ہے, اور میں نے اس طرح کے جتنے بھی دوست دیکھے ہیں نا جی جو محلے میں پیار بانٹتے ہیں ایمان سے باقاعدہ ان کی لوگ پٹھ پیچھے بھی عزت کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات اس کا بھی ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب آپ نے کسی کی مالی مدد کرنی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کون ہے, عزیز و اقربا میں کون ہے, اور پھر ہمسایوں میں دیکھیں کہ کون ہے. اس سروے کے مطابق صرف
6% لوگ ان 5 بڑے شہروں میں ایسے ہیں جو اپنے ہمسایوں کی کسی نہ کسی انداز میں مالی مدد کرتے ہیں, صرف 6%. ہاں جی, ہاں جی, اللہ معافی دے. اصل میں رواج ہی الٹ پڑ گیا ہوا ہے نا. جی بالکل. ساڈا تے اپنا وزیر ہے یہ مشہور ہے, کہندا بسکٹ اپنے لے وہ چاہ پی لیے. بندہ پوچھے یار کروڑا روپیہ کمایا کرکٹ پہ, بسکٹ تے کھوا لو. بس یار اٹ از ویری ٹریجک. عزیزی بھائی جان, کھلانے سے رزق بڑھ جاتا ہے. عام آدمی کو تمہیں کھلانے سے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ تم اٹھتے ہی اس وقت ہو جب ختم ہو جائے. ویسے یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹائم دینا جو ہے نا جی, وہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کام اس وقت جو مار کا ہے نا ہمسائی گیری میں یا محلے داری میں یا عزیز داری میں, وہ ٹائم دینا ہے. جی بالکل. ہم تو وقت ہی نہیں دیتے. دیکھو نا یار, جو یہ ایوریج آپ نے بتائی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ساتھ رہتا کون ہے. اس کا مطلب ہے کسی کے پاس بھی ٹائم ہی نہیں یار, نہ ہی کوئی دوسرے کو ٹائم دے. اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اور صورتحال کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب آپ کو اپنے ہمسایوں کا نہیں پتا, آج کل خاص طور پہ بڑے شہروں کی بات ہم کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی بھی آپ نے دیکھی ہوں بڑے شہروں میں وارداتیں ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ساتھ والے گھر میں اتنے عرصے سے دہشت گرد رہ رہے تھے. وہ بے شک وہ دوسرے دہشت گرد ہوں یا غذائی دہشت گرد ہوں, ساتھ دہشت گردی رہا ہوتا ہے. باؤ جی میں غذائی دہشت گرد نہیں, میں تو رضائی دہشت گرد ہاں. سردیوں میں رضائی دے وچوں نہیں نکلدا. آپ رضائی دہشت گرد ہیں, اسی لیے غذائی دہشت گرد ہے, دیکھو کام کاج کرے تو غذائی دہشت گرد بھی نہ ہو. نہیں, آپس میں ایمان سے مل جل کے رہنا چاہیے, وقت ضائع نہ کرنا. بہت تھوڑی زندگی ہے, بہت تھوڑا وقت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے اور ایک دوسرے کا خیال کر کے مل جل کے رہنا. جی بالکل. بہت سارے زندگی کے معاملات ایسے ہیں روزمرہ کے کہ جہاں پہ آپ کے کام سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آپ کے ہمسائے ہی آتے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شیخ صاحب, نون لیگ کے دور میں نہ ہی ڈیم تھے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ بھی قابو پایا اور مہنگائی بھی کم تھی. نہیں, ڈیم نہیں تھے تو بجلی وہ سائیکل کی ڈینمو میں سے دیتے تھے. ناظرین, ایک بار پھر آج ہماری محفل میں موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب, جن کی سیاست سے تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی گفتگو کے تیکھے پن اور کرسپ کے سب معترف ہیں. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے میری گفتگو کو چپس سے تشبیہ دی ہے. کیونکہ چپس اور میری گفتگو یہ دونوں کے اندر کرچ کرچ ضرور ہوتا ہے. چپس نہیں کہا, کرسپ کہا ہے, یعنی کرارا پن, تیکھا پن. چپس میں ہی ہوتا ہے نا جی کرارا پن. سب سے پہلے تو جنید صاحب میں ان لوگوں کے خواب چکنا چور کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے پھرتے ہیں یا سوچتے پھرتے ہیں یا یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. پہلے بھی کہتا رہا ہوں, آج بھی کہوں گا, لکھ لیں, عمران خان اپنی مدت پوری کرے گا. یہ سوچنا کہ عمران خان چلا جائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے سفید بال نکل آئیں اور وہ ٹنڈ کرا لے کے دوبارہ بال نکلیں گے تو کالے نکلیں گے. واہ جی واہ, شیخ صاحب کوئی اور مثال نہیں ہے؟ میں نے سفید بالوں کی مثال دی ہے, گنجے پن کی مثال دی. آپ نے اپنا گنجا پن اگر روپوش کیا ہوا ہے تو آپ روپوش ہی رہیں. جنید صاحب, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیں, بڑھ کے مارنا آسان ہوتا ہے, حکومت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ حکومت جو ہے انشاءاللہ یہ مشکل وقت بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے اور آسان وقت آنے والا ہے. اور یہ جو مہنگائی کا ڈھول بجا رہے ہیں انہیں بھی آج کافی تسلی ہو گئی ہوگی, آرام آ گیا ہوگا انہیں. آج کا اخبار اٹھا کے دیکھیں, ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی. تو اسی ادارہ شماریات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ہفتے میں 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. نہیں, میں نے تو جتنا آپ کو بتایا اتنی خبر ہی پڑی تھی, پھر میرے فون کی بیل ہو گئی تھی اور فون ضروری تھا اس لیے میں نے وہ سنا ہے. بہرحال جنید صاحب, انشاءاللہ یہ 2-3 مہینوں کے اندر اندر عمران خان مہنگائی کو کنٹرول کر لے گا. اور شیخ صاحب 3.5 سال میں ہوئی نہیں تو 2-3 مہینے میں کیسے ہو جائے گی؟ دیکھیں, 2-3 مہینوں کے بعد چلغوزہ, کاجو, یہ مونگ پھلی, اخروٹ اور بادام, یہ کھانا آپ چھوڑ دیں گے. یہی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس وقت
اور یہی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں جنید صاحب. ایک میچ دیکھتے ہوئے 1.5 پا چلغوزے لگتے ہیں اور اگر آپ فلم دیکھنے بیٹھ جائیں تو آدھا کلو مونگ پھلی کہیں نہیں گئی. تو شیخ صاحب پھر آپ یہ کریں نا کہ ملک میں مہنگائی کم کرنے کی بجائے کرکٹ کم کر دیں. نہ ہوگی کرکٹ نہ کھائیں گے چلغوزے. نہیں, کرکٹ بند کرنے کا فائدہ نہیں ہے, فٹ بال کو بھی چلغوزہ ہی لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ فٹ بال کا میچ دیکھتے ہوئے آپ اخروٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. چلغوزہ ایک ایسی چیز ہے جنید صاحب جو میچ دیکھتے ہوئے ضرور کھایا جاتا ہے, اور یہ ہماری قوم کو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں, یہ آہستہ آہستہ ختم کرنی پڑیں گی. گھبرائیں نہ, انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر لیا جائے. اور یہ جس چلغوزے کو آپ روتے ہیں کہ بڑا مہنگا ہو گیا, انشاءاللہ 3-4 مہینے کے بعد آپ کا کو پلنگ کے نیچے گھسا ہوا چلغوزہ یا آپ کی کوٹ کی جیب میں رہ گیا ہوا ایک چلغوزہ جب آپ کو 3-4 مہینے کے بعد ملے گا تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی. شیخ صاحب اس وقت شدید گرمی ہوگی. یار اب گرمی سردی کا تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور شیخ صاحب بجلی یہاں نہیں آ رہی, گیس وہ نہیں مل رہی, پرابلم ہے, پیٹرول وہ مہنگا ہو رہا ہے, تو کہاں جائیں؟ گھر بیٹھے جانا کہاں ہے؟ ایسی چیزیں جب آپ کو نہیں مل رہی تو آپ گھر بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ گیس نہیں مل رہی تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, پچھلے 70 سالوں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہوتی ہے. بجلی کی اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پہلے بھی ہوتی تھی. یہ ہم نے کوئی جعلی خاتمہ نہیں کرنا یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا, ہم مستقل بنیادوں پہ اس کا بندوبست کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ڈیم دھڑا دھڑ بن رہے ہیں. میں ابھی بھی گزر کے آیا ہوں ایک ڈیم کے پاس سے, مستری لگے ہوئے تھے. ان مستریوں کو آپ نے خود دیکھا ہے؟ نہیں, اللہ کو جان دینی ہے, میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, مگر میں تو گاڑی میں تھا جنید صاحب, شیشہ میرا نیچے تھا, میں نے خود آواز سنی ہے, ایک بندے نے کہا اوہ اٹاں کیچ کرا. شیخ صاحب دیکھیں ملک میں آپ مہنگائی کم کر دیں, اپوزیشن کا ڈر ویسے ہی آپ کے سر سے اتر جائے گا. یہ دیکھیں نا ابھی آپ عجیب و غریب لوگوں سے اپوزیشن سے درخواستیں کر رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی 23 مارچ کو اسلام آباد نہ آئیں, 30 مارچ کو آ جائیں, میں خود ناشتہ کرواؤں گا پی ڈی ایم کو. دیکھیں یہ اصل میں مکھ یہی ہے اس بات میں, یہ جتنے بھی لوگ لانگ مارچ کرتے ہیں ہم بھی کرتے رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ لانگ مارچ میں جو آتے ہیں نا جی وہ ناشتہ کرنے ہی آتے ہیں. اچھا, اس لیے ناشتے کا بندوبست میں 30 مارچ کو کر سکتا ہوں, تو میں ان کو ایک آفر دے رہا ہوں, اگر ان کو ٹھیک لگتی ہے تو وہ بسم اللہ آئیں, ضرور ناشتہ کرواؤں گا میں. پلے سے پلے سے نہ وہ کرتے ہیں نہ کوئی ان کو پلے سے کرواتا ہے. نہیں, ایک منٹ تڑک ہی ہوں ہے جنید صاحب. شیخ صاحب آپ کی تو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ ذاتی طور پہ مفت ناشتہ کر رہے ہیں, تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے کرائیں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, سیاست میں ناشتہ مفت ہی ہوتا ہے. میرا مطلب ہے یہ سیاست ہے, پہلوانی نہیں ہے کہ سارے ابے کے پیسے لگا کے پھر بندہ رستم بنتا ہے. دوسرا جنید صاحب, یہ میرے پی ایم نے کہا کہ یہ بیان دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں شیخ پتر ہوں, لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ناشتہ کم ہوگا, اس لیے کم لوگ آئیں. آپ وزیر داخلہ بھی ہیں, آپ کم لوگوں کو جانے دیں, اس کا مطلب آپ راستے روکیں گے, اجازت نہیں دیں گے؟ نہیں جنید صاحب, ہم نے کبھی بھی کسی کا راستہ نہیں روکا, انشاءاللہ کم ناشتہ راستہ روکے گا. یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہی تو بات ہے, آپ مسلسل کہہ کے دکھائیں راستہ ناشتہ راستہ ناشتہ راستہ ناشتہ راستہ ناشتہ. ایسے ہی شیخ رشید اللہ کے فضل سے ٹی وی پہ ہٹ نہیں ہے. دیکھیے شیخ صاحب, نون لیگ کے دور میں نہ ہی ڈیم تھے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ بھی قابو پایا اور مہنگائی بھی کم تھی. نہیں, ڈیم نہیں تھے تو بجلی وہ سائیکل کی ڈینمو میں سے دیتے تھے. شیخ صاحب اس دور میں کم سے کم غریب آدمی کھانا تو اچھے طریقے سے کھاتا رہا. تم بھی تمہارا تو سنا ہے کھانا ہر دور میں مشکل پڑتا ہے. بہرحال شیخ صاحب آپ کی حکومت سے لوگ بڑے دکھی ہوئے ہیں. غوری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری حکومت نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ساتھ ہی سائڈ پہ ہو گئے شیخ صاحب. نہیں, میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ میں ان کا اتحادی ہوں, مگر لوگوں صرف باتیں کرنی جانتے ہیں. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے شیخ رشید باتیں نہیں کرتا, عمل کرتا ہے. گفتار کا غازی نہیں ہے, کردار کا غازی. آپ یہ دیکھیں کہ میں پنڈی کا بیٹا ہوں, میں نے پنڈی میں کچھ 60 کے قریب تعلیمی ادارے بنوائے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ 60 سے بھی فرق نہیں پڑا, آج بھی آدھا پنڈی ویگن نہیں چلاتا. آپ دیکھیں جنید صاحب, جب سے میں نے وزارت داخلہ سنبھالی ہے میں نے بے شمار تبدیلیاں کی ہیں اور اللہ کے فضل سے اصلاح کی ہے اس محکمے کی.
آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پاسپورٹ کی مدت 10 سال کر دی ہے اور اس کی فیس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، شکر ہے شکر ہے. یعنی پاسپورٹ کی مدت ڈبل کر دی اور خرچہ ادا کر دی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنید صاحب پاسپورٹ بنوائیں اور یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اگلی حکومت بھی ہماری آنی ہے. میں یہ اپنے مخالفین کے لیے کہہ رہا ہوں جو خواب دیکھتے ہیں ہمارے چلے جانے کے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کہیں اور جا کے بس جائیں. اب یہاں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی اور یہ اصلاحیں ہوتی رہیں گی. میرا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ باہر جا کے محنت کریں اور زر مبادلہ یہاں بھیجیں. جتنا زر مبادلہ زیادہ آئے گا جنید صاحب ملک ترقی کرے. یعنی آپ کی حکومت اگر آئندہ آ گئی تو بھی آپ نے کام نہیں کرنا، پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نہیں چلانا. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی جنید صاحب، ملک چلانے کے لیے سب کا حصہ ہونا ضروری ہے. یہ تو ہے. اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ زر مبادلہ جو باہر سے آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے پاکستان کو چلانے میں. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. کریکٹر کیا ہے بوڑھے کا، جوان کا، کسی قسم کا، واہ. کریکٹر میں ڈھل جانے والے فنکار ہیں محمد کوی خان صاحب. جی آج میں جس پاکستان فلم انڈسٹری کے شٹار کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جی آپ سارے ایمان سے خوش ہو جائیں گے. آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے آپ کے سامنے سلمان کی مٹھائی رکھ دی ہے. ہائے 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 ہائے، سب کے پیارے میٹھے شہر محمد کوی خان صاحب. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی زندگی عطا کرے، بڑی صحت تندرستی کے ساتھ. آمین. کمال انسان اور بہت بڑے فنکار، باقاعدہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 74 ایئرز 74 سال ہو گئے ہیں کوی خان صاحب کو پاکستان کی خدمت کرتے ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہ لگائے. اتنی ہمت کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے کہ جو صحیح پٹھان قوم کے متعلق باتیں مشہور ہیں نا جی، وہ اس کا عکس آپ کو محمد کوی خان صاحب میں سے نظر آئے گا. محنت محنت محنت. میں حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ محمد کوی خان صاحب کا کیا ریکارڈ ہے. ایسا ریکارڈ ہالی ووڈ میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بالی ووڈ تو کہیں رہ گیا. واہ جی. ایسا ریکارڈ کسی اور آرٹسٹ کا نہیں ہے. صحیح. یعنی فلمیں کی ہیں 300 کے قریب، واہ واہ. جن میں اداکاری کی ہے 300 کے قریب فلمیں کی ہوئی ہیں. اور 12 فلمیں ایز پروڈیوسر یعنی پروڈیوس کی ہوئی ہیں 12 فلمیں. پھر فلم کی ڈائریکشن کی ہوئی ہے، فلمیں لکھی ہوئی ہیں. واہ. مطلب یہ صرف فلم کا ریکارڈ آپ کو سنا رہا ہوں. اور ماشاءاللہ 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 محمد علی صاحب کے ساتھ بھی مین کردار کیے ہوئے ہیں، ندیم صاحب کے ساتھ، وحید مراد صاحب کے ساتھ، یعنی جن کے بعد کوئی 4 نسلیں آئی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اور اب جو موجودہ ہیرو ہیں فیروز خان، فرحان سعید اور ہمایوں سعید اور جتنے بھی ہیں موجودہ دور کے جو فنکار ہیں، ہیروز ہیں، ان کے ساتھ بھی مین رولز کے ساتھ پردہ سکرین پہ نظر آتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا رول جیسے ٹیلی ویژن میں کیا ہے ویسے ہی فلم میں بھی کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو صرف فلم بتا رہا ہوں. ہر قسم کا رول، ہیرو بھی آئے ہوئے ہیں، ولن بھی آئے ہوئے ہیں. اور اپنی بالکل چھوٹی سی ایج میں 20s میں محمد علی صاحب کے باپ کا رول کیا ہوا ہے. اچھا اچھا. مطلب ایسے ورسٹائل آرٹسٹ ہیں کہ گانے بھی پکچرائز کرائے ہیں تو اتنے پیارے، اتنے میٹھے لگے ہیں. ہائے ہائے ہائے، تیرا پیار میرے جیون کے سنگ رہے. لازوال گانے پکچرائز ہوئے ہوئے ہیں کوی خان صاحب پہ. اور کئی پھر ویلن آئے ہیں تو ایسے خطرناک کہ لگا کہ یار یہ تو بندہ ویلن ہے. کریکٹر کیا ہے بوڑھے کا، جوان کا، کسی قسم کا. کریکٹر میں ڈھل جانے والے فنکار ہیں محمد کوی خان صاحب. جی اسی لیے ان کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جب دلیپ کمار صاحب یہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ آئے تھے، ضیاء الحق صاحب نے بلایا تھا، صدر پاکستان تھے جو مرحوم، تو انہوں نے سب سے پہلے دلیپ صاحب کو پنڈال میں محمد کوی خان صاحب سے ملوایا تھا. اور ساتھ یہ فکرہ کہا تھا کہ دلیپ صاحب
یہ ہمارے پاکستان کے دلیپ کمار، واہ یہ دو اعزاز ہیں کہ صدر پاکستان یہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ دلیپ کمار صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے دلیپ کمار ہیں۔ واہ حالانکہ محمد کبھی خان صاحب خود دلیپ صاحب کے مداحین میں سے ہیں، بہت زیادہ ان کے مداح ہیں اور بڑا پیار ان کو کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پشاور میں پیدا ہوئے اور صرف 5 سال کی عمر میں فن اداکاری اور صداکاری کے میدان میں آ گئے۔ 5 سال کی عمر؟ جی 5 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان پہ پہلا ڈرامہ کیا ارے واہ، بچوں میں، اور پھر وہاں سے مسلسل کرتے 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 ماشاءاللہ آج بھی پردہ اسکرین پہ بہت مصروف ہیں۔ یہ شروعات ریڈیو سے تھی، پھر جب ٹیلی ویژن کی پاکستان میں شروعات ہوئی تو پہلا جو ڈرامہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا اس کے بھی ہیرو تھے، یہ ہم کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ پھر فلم انڈسٹری میں بے تحاشا کام، یعنی اتنا کام ٹیلی ویژن پہ بھی، ریڈیو پہ بھی، اور فلم میں بھی، اور سٹیج پہ بھی، تھیٹر پہ بھی، تھیٹر میں اتنا مجموعی کام میرا خیال ہے دنیا میں لازماً کسی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے فنکار نے بھی نہیں کیا ہوا جیسا انہوں نے کیا۔ چاروں شعبوں میں واہ جی فلموں میں بھی سپر ہٹ فلمیں، شریک حیات حسن عسکری کی سلاخیں، ایس ایم یوسف صاحب کی بہو رانی، خلش، سہاگ، پہچان، بے ایمان، مسٹر بدو، روشنی، جوانی دیوانی، چوری چوری، پاسبان، گرفتاری، ماں بنی دلہن، دبئی چلو، نیلام، منجی کتھے ڈاما، جس کا ٹائٹل منور ظریف صاحب نے کیا تھا اور کبھی خان صاحب اس کے پروڈیوسر تھے۔ اب ٹیلی ویژن کی طرف آئیں تو آپ کو بتایا کہ پہلا ڈرامہ جو تھا ٹیلی ویژن کا اس کے ہیرو تھے، نذرانہ نام تھا اس کا۔ اس کے بعد بے شمار ڈرامے، دہلیز، اندھیرا اجالا جو ان کا یادگار رول ہے، اس کے بعد فشار، اس کے بعد اپنا ریزہ ریزہ لالا جگن کا رول کیا، اور اس کے بعد پھر انگار وادی، آشیانہ، الف نون میں بھی تھے، دن میں بھی اس دن میں ان کے ساتھ تھا۔ میرے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، دن میں بڑا اہم رول تھا، مطلب گنتی میں نہیں ہے نا جی، اتنا ڈرامہ کیا ہوا۔ پھر تھیٹر میں وہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف ایک ڈرامہ تھا، وہ جس کو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے بھی دیکھا تھا، اور بڑا خوبصورت ڈرامہ نعیم طاہر صاحب کا تھا۔ پھر اس کے بعد کئی تھیٹر ڈرامے، پھر ہمارے ساتھ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ سوا سیر کیا، پھر ڈبل سواری کیا، پھر بڑا مزہ آئے گا کیا، پھر دلہن ایک رات کی کیا، مطلب بے شمار پلے کیے ہوئے ہیں۔ بڑا مزہ آئے گا 2 کیا انہوں نے۔ ہاں باہر کے ممالک میں جا کے، پوری دنیا میں جا کے ڈرامہ دکھایا لوگوں کو اور انٹرٹین کیا ہے۔ اعزازات ان کے پاس اتنے، ایوارڈز اتنے کہ بے شمار، گنتی میں نہیں، بوریوں میں ڈال کے رکھے ہوئے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز دیا گیا، پھر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ریڈیو کی طرف سے، ٹیلی ویژن کی طرف سے، ٹیلی ویژن کے بیسٹ ایکٹر کے بے شمار ایوارڈ، یعنی بلے بلے بلے۔ اور اتنے لمبے ٹینیور میں جو سب سے بڑی خوبی رہی ہے ان کی کہ ان سے کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سینئر جونیئر ان کے ہم اثر سب سے محبت کرنے والے اور سب کو اپریشیٹ کرنے والے، بہت محبت، کوئی دل میں حسد نہیں ہے۔ جونیئرز کو بھی کہیں گے کہ یار کیا کام کیا اس نے، بھائی واہ واہ واہ۔ بالکل۔ اور آج تک میں نے ان کو اپنے ہم اثر لوگوں کے لیے بھی اچھی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، کبھی انہوں نے کسی کا یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں اچھا آدمی نہیں تھا یا اچھا ایکٹر نہیں تھا۔ ہر طرف واہ واہی کرنے بڑے والے، دل کے مالک ہیں جی، بڑے دل کے بڑے آدمی محمد کبھی خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے اور مزید صحت تندرستی کے سے نوازے اور ان پہ اپنی رحمتیں رکھے۔ بڑے ہی بہت بڑے آدمی محمد کبھی خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیال، اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ نیکیاں کرتے جائیں، دریا میں ڈالتے جائیں، جب بھی زندگی میں طوفان آئے گا یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتیاں بن جائیں گی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔